میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوجوان، بہترین نوجوان وہ ہے جو بوڑھوں کی طرح رہتا ہے، بدترین بوڑھا وہ ہے جو جوانوں کی طرح رہتا ہے۔ نوجوان بوڑھوں کی طرح مراد کہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو اپنی قبر نظر آئے، جیسے بڑھاپے میں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں گیا، ابھی گیا، اب بھی گیا، اب بھی گیا، تو وہ جوان بوڑھوں کی طرح جو رہے بہترین انسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب نماز پڑھو وضو کرو تو وضو کرتے ہوئے گھوڑوں کی سپیڈ کی، یعنی تیزی میں کرو، جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ کوئی عذاب خشک رہ جائے، لیکن جلدی میں کرو، سستی میں نہ کرو، پانی ضائع نہ ہو۔ اور جب نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح پڑھو، جیسے بوڑھے آرام سے نیچے جاتے ہیں، آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، آرام سے سجدہ کرتے ہیں، آرام سے رکوع اور سجود کرتے ہیں، کیونکہ ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی، نا پھرتی نہیں ہوتی، کہ اس انداز میں آرام آرام سے سکون سکون سے سجود رکوع قیام اس طرح کرو۔ اب فرمایا کہ بہترین انسان وہ انسان ہے، وہ جوان جو بوڑھوں کی طرح رہتا ہے، اور بدترین بوڑھا وہ ہے جو جوانوں کی طرح رہتا ہے۔ مراد یہ ہے اللہ کے راستے پر نہیں آتا، دین پہ نہیں آتا، خواہشیں جوان لیے بیٹھا ہے، بدترین انسان۔ میرے پاک نبی حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان کی ایک رکعت بوڑھے کی 10 رکعتوں سے افضل ہے۔ ایک بندہ بڑھاپے میں نماز پڑھتا ہے، ایک جوانی میں پڑھتا ہے۔ جو جوانی میں سجدہ کرتا ہے، جوانی میں سجدہ کرنے کا اجر یہ ہے کہ اس کی ایک رکعت اس کی 10 رکعتوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کس کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ توبہ سارے کرتے، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کو کس کی توبہ پسند؟ میرے آقا نے فرمایا احب توبۃ الی اللہ توبۃ الشاب، اللہ کی پسندیدہ توبہ یہ ہے، اللہ کی بارگاہ کی پسندیدہ توبہ وہ یہ ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ احب توبۃ الی اللہ توبۃ الشاب، یہ جوانی ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے گزاریں گے، کہ جس نے اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جوانی میں خواہشات بھی ہیں پھر بھی اللہ کے راستے پہ چلا، فرمایا اس کی توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ جوان بندہ توبہ تائب جب راستے سے قبرستان سے گزر جائے، صرف قبرستان سے، اللہ رب العزت اس قبرستان والوں سے عذاب اٹھا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جب توبہ تائب توبہ کرتا ہے، جوان توبہ تائب ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو موقوف کر دیتے۔ 40 دن عذاب کو موقوف کر دیا، بند کر دیا جاتا ہے، عذاب نہیں دینا مسلمانوں کے قبرستان میں۔ اہل ایمان لوگوں پر اگر کوئی غلطی کی وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب روک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ایک جوان نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی برکت سے ہم نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے جتنے قبرستان آتے، شہر، علاقے اور ملک آتے ہیں، جتنے وہاں افراد دفن ہیں، سب سے عذاب بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ جوان کی توبہ، یعنی اتنی برکت والی توبہ ہے۔ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جوان دنیا سے ریلت کرتا ہے، جوان اور توبہ تائب ہے، ابھی نمازیں بھی باقی ہیں، ابھی کچھ معاملات اس کے باقی تھے، اور توبہ اس نے کر لی تھی۔ جب توبہ اس نے کر لی اور فوت ہوا، قبرستان میں جب لے جایا گیا، فرشتے اس کے پاس آئے۔ جب فرشتے اس کے پاس آئے تو میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں فرشتوں کو، ارحموا فإنہ شاب، ارحموا فإنہ شاب، یاد رکھنا یہ جوان آدمی ہے جو فوت ہوا ہے، ارحموا فإنہ شاب، اس پر رحم کرنا، سختی نہ کرنا فرشتوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ لم یکمل عمرہ، ابھی یہ اپنی عمر مکمل نہیں کر پایا تو پہلے اس کو موت آ گئی، اس پر رحم کرنا اور میں بھی رحم کرنے کو تیار ہوں۔ انسان توبہ تو کرے نا جی، چلے تو صحیح، اور اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں کو آواز آ رہی ارحموا فإنہ شاب، جوان آدمی ہے، توبہ کر گیا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو میری بارگاہ سے اس کو اجازت ہے، نوید ہے، تم بھی رحم کرنا، میں بھی رحم کرنے کو تیار ہوں۔ یہ فخر پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انا حبیب اللہ والشاب التائب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ایک جوان بھی بیٹھا ہے اور ایک بزرگ بھی بیٹھے۔ جوان نے بھی اسی وقت اسلام قبول کیا اور بزرگوں نے، بابا بوڑھا جو تھا اس نے بھی اسی وقت اسلام قبول کیا۔ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہتے اس جوان کو میرا سلام، اس جوان کو میرا سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے دو بیٹھے ہیں، ان میں سے جوان کو سلام ہے اور بزرگ بوڑھے بابے کو سلام کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وہ زندگی کے مزے لے چکا ہے، اب اس کے پاس خواہشیں بھی نہیں ہیں باقی کہ کوئی اور کچھ کر سکے، وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جوان ہے جس کے آگے پوری زندگی پڑی، خواہشات ہیں، نفسیات ہیں، اور بہت کچھ اس کے آگے ہے، یہ چاہتا ہے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اللہ کے راستے پر آیا، توبہ کی ہے، اسی لیے سلام کا حقدار نوجوان ہے۔ میرے پاک نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوان کی توبہ، ایک جوان کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ سے افضل ہے۔ 1000 بزرگ توبہ کر لے نا بوڑھے بندے، اور ایک جوان توبہ کر لے، ایک جوان کی توبہ 1000 بزرگوں کی توبہ سے افضل ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات فرمائی، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جوان توبہ کرتا، میں نے ساری حدیثیں لکھی اور حدیثیں آپ کے آگے پیش کر، میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ایک جوان جب توبہ کرتا ہے تو اس کو فی یوم، روزانہ کتنا اجر ملتا ہے پتہ ہے؟ ایک جوان جس وقت توبہ کرتا ہے نا جی، ایک جوان کو اس کی توبہ کی وجہ سے روزانہ 1000 شہید کا ثواب ملتا ہے، روزانہ۔ اس کے اپنے عمل اپنی جگہ پہ ہیں اور اعمال وہ کرے گا اپنی جگہ پر۔ جس نے توبہ کی اور توبہ پہ قائم ہے، روزانہ 1000 شہداء کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی پھر بول اٹھے نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ باشد می شود پرہیزگار۔ جب بوڑھا ہو جائے نا، شیر تو بیٹھا ہوتا ہے کچھار کے اندر، کیا کہہ رہا ہوتا ہے کچھار میں بیٹھا، ہوں اسی شکار کوئی نہیں کرنا، اب ہم نے شکار نہیں کرنا، اب ہم بالکل شریف ہو گئے، اب نیک ہو گئے، اب ہم نے یہ کام چھوڑ دیے ہیں، کسی کو مارنا چیرنا اور پھاڑنا۔ ساتھ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے کہا تو یہ نہ کہے کہ میں شریف ہو گیا، اب تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، کچھ کرنے کے جب قابل تھا تو کسی کو جینے نہیں دیتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بڑھاپے میں شیر بھی شریف بنا نظر آتا ہے، شہوت ہو، غلبہ شہوت کا ہو، جوانی ہو اور عروج پر جوانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔